رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے 3 جانوروں کو صدقہ دے دو۔ صدقہ دیتے ساتھ ہی رزق اور دولت برسنے لگے گی۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنا رزق مل جائے گا کہ اگر آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں گی تو پیسہ اور دولت، رزق ختم ہونے کا نام تک نہ لے گا۔ ناظرین، آج میں آپ کو بے حد طاقتور عمل بتانے جا رہی ہوں جو کہ دنوں کے اندر بلکہ آپ اگر یہ کہیں کہ گھنٹوں کے اندر انسان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اگر رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ 3 جانوروں کو صدقہ دے دیتے ہیں تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنی تقدیر اور قسمت کو بدلتا دیکھیں گے۔ پھر چاہے آپ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ نہیں آتے، یا پھر آپ غربت اور تنگ دستی سے پریشان ہو چکے ہیں اور بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو بس ایک دفعہ 3 جانوروں کو رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے صدقہ دے دیں، انشاءاللہ دولت اور پیسے میں کھیلیں گے۔ ناظرین، یہ 3 جانور کون سے ہیں جنہیں آپ نے صدقہ دینا ہے، اور کس جانور کو آپ نے کیوں صدقہ دینا ہے، اور کس چیز کا صدقہ دینا ہے؟ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات رہ نہ جائے۔ 3 جانوروں کو صدقہ دینے کا یہ عمل کوئی نیا نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے۔ داتا علی حجویری کے پاس ایک شخص اکثر دولت کے وظائف یا عملیات پوچھنے آیا کرتا تھا۔ اس شخص کو داتا علی حجویری کے پاس آتے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ شخص داتا علی حجویری کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ جو بھی عمل بتاتے ہیں، جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں، اور اگر آپ کے بتائے گئے وظیفے کو جیسے آپ نے بتایا ہے ویسے کر لیا جاتا ہے تو وہ شخص دولت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے تو 4 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس آتے، لیکن میں آج تک دولت مند نہیں ہوا۔ آپ نے مجھے جو بھی عمل بتایا، جو بھی مجھے کرنے کو کہا، میں نے کیا، لیکن ہر وظیفہ کر لینے کے بعد میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی حجویری کہنے لگتے ہیں کہ میں تمہیں دولت کا وظیفہ تو بتا دوں گا، لیکن اس وظیفے کو کرنے کے بعد بھی تم دولت مند نہیں ہوگے۔ داتا علی حجویری کی یہ بات سن کر وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ایسا کیوں؟ جس کے جواب میں داتا علی حجویری کہتے ہیں کیونکہ تمہارے اندر 3 مسئلے پائے جاتے ہیں، اور جب تک یہ 3 مسئلے تمہارے سے دور نہیں ہوں گے تم کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ پھر چاہے تم کوئی بھی وظیفہ کر لو، کوئی بھی عمل کر لو، یا پھر جتنی مرضی محنت کر لو، لیکن تم امیر نہیں ہو پاؤ گے۔ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ داتا علی حجویری، میرے اندر جو 3 مسئلے پائے جاتے ہیں ان مسئلوں کو دور کرنے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ جس کے جواب میں داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ تینوں مسئلوں کے لیے تمہیں ایک جانور کو صدقہ دینا ہوگا۔ ناظرین، آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی جگہ پر 2 دکانیں موجود ہوتی ہیں جو کہ اکثر بالکل ساتھ ہوتی ہیں۔ ان دونوں دکانوں میں ایک جیسی ہی چیزیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک دکان پر بہت زیادہ رش لگا ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ چیز خریدنے میں گاہکوں کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ دوسری دکان وہی سامان بیچ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں گاہک تک نہیں ہوتا، گاہک اس دکان کے اندر تک نہیں جاتا۔ اصل میں کچھ روحانی رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جب تک دور نہ کیا جائے کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم دولت مند نہیں بن سکتے۔ تو ناظرین، دولت مند بننے کے لیے رمضان المبارک سے پہلے آپ نے جس جانور کو سب سے پہلے صدقہ دے دینا ہے وہ ہے چڑیا۔ ناظرین، اگر چڑیا کو اب تک آپ معمولی پرندہ سمجھتے آ رہے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ چڑیا کوئی عام پرندہ نہیں، ہمیشہ
ہمیشہ سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس علاقے میں زیادہ چڑیاں پائی جاتی ہیں اس علاقے میں رہنے والے لوگ دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ خوشحال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس علاقے پر زیادہ برستی ہیں۔ شاید آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ پہلے اگر ہم 10 سال بھی پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ چڑیاں آپ کو نظر آ جاتی تھیں۔ صبح صبح جیسے ہی سورج نکلتا تھا تو دن کا آغاز چڑیوں کی آواز سے ہوا کرتا تھا۔ آج کل تقریباً چڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور آپ اس چیز کی بھی گواہی دیں گے کہ آج سے 9 یا 10 سال پہلے کے جو حالات ہوتے تھے وہ زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے بنسبت آج کے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوں چڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، چڑیا کو آپ نے کس چیز کا صدقہ دینا ہے تو چڑیا کو آپ 2 چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ یا تو آپ چڑیا کو دانے کا یعنی باجرے کا صدقہ دے سکتے ہیں یا پھر آپ چڑیا کو چاولوں کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ باجرے کو تمام ہی چڑیاں شوق سے کھا لیتی ہیں، اس لیے آپ نے صدقہ کیسے دینا ہے غور سے سنیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور فجر کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس دن بھی آپ نے چڑیا کو صدقہ دینا ہے فجر کی نماز آپ نے ضرور ادا کر لینی ہے، کیونکہ فجر کے وقت ہی رزق اور دولت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے اور جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے باجرہ لینا ہے۔ آپ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق جتنا مرضی باجرہ لے سکتے ہیں، چاہے تو 1 مٹھی باجرہ لے لیں، چاہے 50 یا 100 روپے کا باجرہ لے لیں، چاہے تو 20 روپے کا ہی باجرہ کیوں نہ لے لیں، بس آپ نے باجرہ لے لینا ہے اور اپنی چھت پر جا کر چڑیوں کو باجرہ بھی ڈال دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے چڑیوں کے لیے پانی کا بھی انتظام کر دینا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ جیسے ہی آپ چڑیوں کو دانا اور پانی ڈال لیں اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ کا ورد کر لینا ہے۔ بے شک آپ 33 بار پڑھ لیں یا بے شک آپ 100 بار پڑھ لیں، آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ نے 100 بار سبحان اللہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے اپنے رزق کی، اپنی دولت کی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، پہلا صدقہ آپ کا ہو گیا۔ چڑیا کو باجرے پانی کا صدقہ دینے کے بارے میں ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ بابا فرید جو آج سے 100 سال پہلے پاک پتن میں رہا کرتے تھے، ایک بہت اہل نظر بزرگ گزرے ہیں۔ بابا فرید کے پاس یہ معجزہ موجود تھا کہ بابا فرید پرندوں سے بات کر سکتے تھے۔ چڑیاں بابا فرید کو بہت زیادہ پسند تھیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے تقریباً تمام ہی پرندوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بھوکے سوتا ضرور دیکھا ہے، لیکن چڑیا وہ واحد ایسا پرندہ ہے جسے میں نے کبھی بھی بھوکا سوتے نہیں دیکھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بابا فرید ایسا کیوں، چڑیا کیوں کبھی بھوکا نہیں سوتی، تو بابا فرید کا کہنا تھا اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دوسرے تمام پرندوں کے مقابلے میں چڑیا کا توکل ہے کہ جس نے آج کے دن میری زندگی لکھی ہے اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ اور چڑیا اس توکل کے ساتھ اپنے گھونسلے سے کھانے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ وہ نکلتی تو گھونسلے سے بھوکی ہے لیکن پیٹ بھر کر واپس آتی ہے، جبکہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد ضرور کرتی ہے اور سبحان اللہ کے ورد کے صدقے وہ ہمیشہ پیٹ بھر کے ہی رات کو یعنی شام کو سوتی ہے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے آپ نے جس دوسرے جانور کو صدقہ دینا ہے وہ ہے بلی۔ آپ نے بھی بہت سے لوگوں سے ایسے قصے اور کہانیاں ضرور سن رکھے ہوں گے کہ فلاں شخص بلیوں کو دودھ ڈالا کرتا تھا یا کھانے پینے کے لیے کچھ دیا کرتا تھا یا گلی محلے کی بلیوں کا وہ خیال رکھتا تھا، آتے جاتے بلیوں کو پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد کسی بلی کی اسے دعا لگتی ہے اور وہ شخص جو کہ بہت معمولی
मछली सा होता है, वो कब करोड़पति हो जाता है पता ही नहीं चलता। नाजरीन, इस चीज को याद रखें कि बिल्ली वाहिद एक ऐसी मखलूक है जिसकी दुआ भी फौरन लगती है और जिसकी बद्दुआ भी आपको बर्बाद करके रख देती है। अगर कोई बिल्ली आपको दुआ दे दे तो आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं और आपकी किस्मत बन जाती है, लेकिन अगर बिल्ली आपको बद्दुआ दे दे तो यकीन माने आपके पास फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए कोशिश किया करें कि बिल्ली आपको हमेशा दुआ दे, ना कि बद्दुआ। इसलिए आपने जो दूसरे जानवर को सदका देना है वो है बिल्ली। बिल्ली को आप बेशक थोड़े से दूध का सदका दे दें, जितनी भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी तौफीक है, बेशक थोड़ा सा दूध डाल दें। या फिर दूसरे नंबर पर बिल्लियों को छिछड़े बहुत पसंद हैं, बस आपने अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक बिल्लियों को सदका दे देना है। तो नाजरीन, मैं आपको बिल्ली को सदका देने की वजह भी बता देती हूँ। देखें, बिल्ली को सदका देने की वजह ये होती है कि बाज औकात हमारे ऊपर बंदिशें होती हैं, जादू हुआ होता है या फिर कोई ऐसे अमलियात हुए होते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। लेकिन जब आप बिल्ली को सदका देते हैं तो बिल्ली को सदका देने के बाद बिल्ली जरूर आपके लिए दुआ करती है, क्योंकि भूखे पेट से दुआ निकल ही जाती है। तो अहले नजर बुजुर्गों का मानना है कि बिल्ली की दुआ जादू और बंदिश को बेअसर कर देती है, और खास तौर पर जब आप रिस्क और दौलत के लिए बिल्ली को सदका देते हैं तो जादू और बंदिश बेअसर हो जाती है। तो ये मकसद है बिल्ली को सदका देने का। वैसे भी बिल्ली की दुआ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये किस्मत बदल देती है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे सदके की। तो तीसरा सदका आपने देना है कव्वे को। नाजरीन, कव्वे को सदका देने का मकसद ये है कि अक्सर हमारे ऊपर बलाएं नाजिल होती हैं, हम किसी ऐसी जगह से गुजर जाते हैं जहां बलाएं होती हैं, या बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जो बैतुल खुला होते हैं, यानी जो वॉशरूम होते हैं, वहां पर शरीर जिन्नात रहते हैं। और जो लोग वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़कर वॉशरूम में नहीं जाते, या फिर अक्सर खवातीन नंगे सर वॉशरूम में जाती हैं, तो ये शरीर जिन्नात उन पर सवार हो जाते हैं और उनकी जिंदगी में मुश्किलात लाते हैं। इसी तरह अक्सर औकात आसमानी बलाएं हम पर नाजिल हुई होती हैं। आसमानी बलाएं अपने साथ मुसीबतें और परेशानियां लाती हैं, लेकिन जब हम कव्वे को सदका देते हैं तो कव्वे को सदका देना आसमानी बलाओं को दूर कर देता है। कव्वे को सदका देना बलाओं को दूर कर देता है। कव्वे को आपने रोटी का सदका देना है, और कैसे देना है मैं अब आपको बता देती हूँ। देखें, आप इस सदके को सुबह के वक्त भी दे सकते हैं और दोपहर के वक्त भी दे सकते हैं। आपने एक रोटी ले लेनी है और इस रोटी के आपने टुकड़े कर लेने हैं, और इन तमाम रोटी के टुकड़ों को आपने किसी बर्तन में डालना है और इनको पानी में भगो देना है, क्योंकि कव्वे भीगी हुई रोटी शौक से खाते हैं, इनके मुंह में दांत नहीं होते। इसलिए आपने जब भी कव्वों को सदका देना है तो रोटी आपने भगो लेनी है। भीगी हुई रोटी कव्वे बहुत आसानी से खा लेते हैं। आपने रोटी को भगोने के बाद किसी बर्तन में छत पर रख देना है, जिसके बाद कव्वे इस रोटी को खा लेंगे और आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। नाजरीन, ये 3 सदके हैं। अगर आप रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले इन 3 सदकों को दे देते हैं तो यकीन करें आपके घर में इतनी दौलत, इतनी बरकत आने लगेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये 3 सदके 3 रूहानी मसाइल को दूर कर देते हैं। तो नाजरीन, बस आपने कोशिश करनी है कि रमजानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले इस अमल को जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे ज़ोहर WF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हसूले बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज।